इन्ना खातिमल आइम्मा मिन्ना अहलल बैत, کہ جو آخری امام ہوگا وہ ہم اہل بیت سے مہدی ہوگا. انہو ظاہر لدینہ، اور وہی ہوگا جو دین کو تمام دوسرے ادیان پر غالب کرے گا. اب توجہ فرمائی آپ نے، اللہ کہہ رہا ہے حبیب تیرے ذریعے سے، اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ تمام دوسرے ادیان پر دین اسلام غالب آ جائے. اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا، اسمہ اسمی، اور وہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا. الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ اس کائنات کو عدل و انصاف سے اسی طرح پر کر دے گا جس طرح ظلم و جور سے پر ہوگی. اب سمجھ میں آیا وعدہ الہیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 12واں نائب آ کر کے اسے محقق کرے. یہ خطبہ غدیریہ سے جملے عرض کر رہا ہوں. وہ کون ہوگا جو ہمارے ظالموں سے، ہمارے دشمنوں سے انتقام لے گا، اللہ کے دین کو غالب کرے گا، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی امن و امان قائم کرے گا. ہماری عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم سے لے کے خاتم تک بھیجا تاکہ اس کا حکم چلے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے یہ حکومت بھی قائم کی. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کی تاکہ حکومت الہیہ کا نفاذ ہو، تاکہ اللہ کا حکم چلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور اس کو غدیر سے علی علیہ السلام تک منتقل کیا، اور غدیر کی بقا کا نام کربلا ہے. اور عزیزوں میں یہی عرض کر رہا ہوں، اس جملے میں میرا نتیجہ ہوگا جو دشمن یہ چاہتا تھا حسین کو میدان کربلا میں لا کر کے بیابان میں شہید کر دیں گے، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا. کسی کو کیا پتا چلے گا کس نے قتل کیا، کس نے شہید کیا، کس نے پانی بند کیا، کس نے ذبح کیا. کہ ایک بیابان میں شہید ہو جائیں گے، کسی کو پتا نہیں چلے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، لیکن اللہ کا نور دنیا میں پھیل کے رہے گا چاہے کافروں کو، یزیدیوں کو یہ جتنا ہی ناگوار گزرے. اب وہ چاہتے تھے کربلا میں دفن ہو جائے، لیکن فاطمہ زہرا کی بیٹی نے زینب کبریٰ نے کربلا کو کربلا میں دفن نہیں ہونے دیا، بلکہ دشمن کے دربار میں اور بازار میں خطبوں کے ذریعے پھیلا دیا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. دشمن چاہتا ہے کہ یہ مٹ جائے، یہ ذکر نہ ہو. آج بھی دشمن چاہ رہا ہے. یزید کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی دین آیا ہے. یہ ہاشمیوں نے حکومت کی لالچ کے لیے معاذ اللہ ایک ڈھونگ رچایا ہے. کاش میرے بدر والے جو مر گئے علی کے ہاتھوں وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے میں کس طرح سے علی کی اولاد کو اسیر کر کے لایا ہوں. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی دین نہیں آیا، لیکن علی کی بیٹی نے وہ شام جو علی نے ذوالفقار سے فتح نہ کیا، اس مفسر نہج البلاغہ نے اپنے خطبے سے فتح کر دیا اور کہا اے یزید واللہ لن تمحو ذکرنا، اے یزید یاد رکھ میں علی کی بیٹی قسم کھا کے کہتی ہوں نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہماری پر جو وحی نازل ہوئی ہے اسے تو ختم کر سکتا ہے. اس جگہ سے لے کر کے کربلا معلی تک جتنے بھی اجتماع ہوتے ہیں یہ محمد کی نواسی کی دعا کا اثر ہے، جس نے یہ کہا تھا اے یزید تو اور تجھ جیسے کتنے لگ جائیں گے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا، بڑھتا رہے گا. یہ ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ نور خدا ہے اور نور خدا کو پھیلانے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. چاہے تم جتنے بھی پھونکے مارو یہ تمہاری پھونکے کبھی بھی کام آنے والی نہیں. اس دیے کا خود محافظ اللہ ہے. تمام کے تمام انبیاء کی تبلیغ کا نچوڑ ہے
حضرت رسول خدا کا یہ فرمان جو قوم غدیر پر فرمایا ہے، اور غدیر کا نچوڑ کربلا ہے، کربلا کو بچانے والی سیدہ ہے، اور سیدہ نے دشمن کے دربار میں کہا تھا اے اللہ وانتقم من ظالمنا، ہمارے ظالموں سے انتقام لے۔ وہی بات جو زینب کے نانا نے قوم غدیر میں کہی تھی، زینب دشمن کے دربار میں کہہ رہی ہے کہ تم نے بولنا نہیں ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور کون لے گا؟ وہی لے گا کہ جو قائم آل محمد مہدی ہوگا۔ تمام کی تمام عزاداریاں سیدہ کے اس خطبے پر مبنی ہیں، اور عزیزوں تمام کی تمام عزاداری جو ہے اسی بات پر موقوف ہے کہ تم تیار ہو سکو نصرت امام زمانہ کے لیے۔ زیارت عاشورہ میں کیا ہے؟ وَأَسْأَلُهُ أَن يُبَلِّغَنِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ، اے اللہ مجھے مقام محمود تک پہنچا۔ وَأَن يَرْزُقَنِ الطَّلَبَ قَارِئٍ مَعَ إِمَامٍ مَهْدٍ ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ، یہ عزاداری وقت کے امام کا لشکر تیار کرنے کے لیے۔